الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74 پڑھی گئی ہے۔ اس سے پہلی آیتوں کے اندر بنی اسرائیل کی شرارتوں کا تذکرہ ہے، کس طریقے سے بنی اسرائیل اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گستاخی کا معاملہ کیا کرتی تھی، اس کا تذکرہ پیچھے سے چلا آ رہا ہے، اور اس پر اللہ کی مہربانیاں، اللہ کے انعامات جو بنی اسرائیل پر ہوئے، فرعونیوں سے نجات دلایا، بادلوں کو سایہ بنایا، پتھر سے پانی کو جاری کیا، قاتل معلوم نہیں ہو رہا تھا، اللہ نے معجزے کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے گائے کے گوشت سے قاتل کو زندہ کر کے، مقتول کو زندہ کر کے قاتل کا پتہ بتلا دیا۔ اتنے سارے انعامات بنی اسرائیل پہ کرنے کے باوجود، واضح نشانیاں بنی اسرائیل کو دکھانے کے باوجود، بنی اسرائیل ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کے دل نرم پڑ جاتے۔ آدمی جب معجزہ دیکھتا ہے تو اس کے دل میں یقین بیٹھ جاتا ہے، دل نرم پڑ جاتا ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بنی اسرائیل کے دل نرم پڑ جاتے، حق کو قبول کر لیتے، لیکن بڑے تعجب کا معاملہ یہ ہوا کہ دل نرم پڑنے کے بجائے سخت ہو گئے۔ اللہ نے اسی کا یہاں پر تذکرہ کیا ہے۔ بنی اسرائیل کو اتنے معجزات ابھی قریب میں دکھایا کہ مردے کو زندہ کر کے دکھا دیا، مردے کو زندہ کر کے دکھا دیا، تو دل نرم پڑنے کے بجائے اور کڑک ہو گئے۔ بعض روایات میں ہے، بعضوں نے کہہ دیا کہ جو قاتل زندہ ہو کر نام بتایا قاتل نے، ہم اس کو مانتے نہیں۔ واضح نشانی دیکھ کر بنی اسرائیل نرم پڑنے کے بجائے سخت پڑ گئے، تو اللہ نے اس کو مثال سے سمجھایا۔ ثم قست قلوبکم، اے بنی اسرائیلیوں، پھر تمہارے دل سخت پڑ گئے، من بعد ذالک، اس کے بعد بھی، فہی کالحجارہ، اللہ نے مثال دی، تمہارے دل ایسے سخت پڑ گئے جیسے پتھر سخت ہوتا ہے، او اشد قسوہ، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت، اس لیے کہ پتھروں کی 3 قسمیں ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھروں میں سے بعض پتھر وہ ہوتے ہیں کہ ان میں سے نہریں پھوٹ کر نکلتی ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور پتھروں میں سے بعض پتھر وہ ہوتے ہیں کہ جب وہ پھٹتے ہیں تو اس میں سے پانی نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور پتھروں میں سے بعض وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے ڈر سے، اللہ کی خشیت سے گر پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ پتھروں کی 3 قسمیں، پتھروں سے اللہ نے دلوں کو سمجھایا ہے، پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے دل۔ 3 قسم کے پتھر، کتنے قسم کے پتھر؟ 3۔ ایک پتھر وہ ہوتا ہے جس سے نہر جاری ہوتی ہے، یہ تو بنی اسرائیلیوں کے ساتھ بھی اللہ نے کہر کر کے دکھایا۔ ویسے بھی یہ جو گنگا جمنا بہتی ہے، یہ کہاں سے نکلتی ہے؟ پہاڑوں ہی سے نکلتی ہے، ہمالیہ پہاڑ، پربت پہاڑ، وہاں سے رس کر پانی آ رہا ہے پتھروں میں سے۔ آج بھی چلے جاؤ آپ پہاڑوں کے اندر تو آپ کو صاف نظر آئے گا، پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، پتھر ہی پتھر ہے، اس میں سے جھرنا پانی کا، ٹھنڈے پانی کا نکل رہا۔ یہ کہاں؟ صرف اللہ کی قدرت سے۔ یہ تو دور کی بات ہوئی، بنی اسرائیل کے ساتھ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک پتھر تھا تھیلے میں،
اسی پتھر کو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا نکالو اور اس پہ اپنا عصا مارو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس پر عصا مارا تو اس سے 12 چشمے نکلنا شروع ہو گئے۔ 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے، تو آپس میں جھگڑا نہ ہو تو ترتیب لگا دی کہ ہر ایک قبیلہ ایک چشمے سے اپنا پانی بھرے۔ تو ایک چھوٹے سے پتھر سے اللہ نے پانی کی نہر جاری کر دی۔ اتنا بڑا اللہ کا کرشمہ، اتنی بڑی اللہ کی قدرت دکھائی اللہ نے۔ تو پتھر کی ایک قسم وہ ہوتی ہے جس سے نہر جاری ہوتی ہیں، ندیاں بہتی ہے۔ پتھر کی دوسری قسم وہ ہوتی ہے جو اتنا پانی تو نہیں نکالتی، لیکن جب اس کو پھوڑیں گے تو اس میں سے کچھ پانی نکلتا۔ مفتی سعید پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ افریقہ کے اندر ایک پتھر ہے، اس کا اچھا ہی کچھ خاص نام ہے۔ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ اس پتھر میں سے پانی نکل رہا تھوڑا تھوڑا، کہیں کہیں دیکھو آپ پتھر میں سے پانی ٹپک رہا تھوڑا سا، 1 قطرہ 2 قطرہ 3 قطرے، یہ بھی اللہ کی قدرت۔ اور بعض پتھر وہ ہوتے ہیں جس میں سے پانی تو نہیں نکلتا، لیکن ان پر اللہ کا خوف ایسے طاری ہوتا ہے کہ وہ اپنی جگہ چھوڑ کر گر پڑتے ہیں۔ تو پتھروں کی 3 قسمیں اللہ فرما رہے کہ تم بنی اسرائیل پتھروں سے بھی گئے گزرے، اس لیے کہ دیکھو پتھروں کو سمجھو۔ ایک پتھر وہ ہے جو ساری مخلوق کو فائدہ پہنچا رہا، پانی نکال کر تم بھی پیو، تم بھی پیو، تم بھی پیو، سب فائدہ اٹھاؤ۔ ایک پتھر وہ جو ساری مخلوق کو نہیں اٹھا رہا، فائدہ پہنچا رہا، لیکن تھوڑی سی مخلوق کو کہ بس تم 1 گلاس پانی نکال کر پیو، قطرہ قطرہ گر رہا اتنا ہی پانی پیو۔ ایک تیسرا درجہ پتھر کا یہ ہے کہ ٹھیک ہے پانی تو نہیں دے رہا، لیکن خود اپنے اندر یہ صلاحیت یہ اثر رکھتا ہے کہ اللہ کے خوف سے اپنی جگہ چھوڑ دے رہا، ڈر رہا ہے۔ اور تم بنی اسرائیلیوں ایسے ہو کہ تم اللہ کے خوف سے ٹس سے مس بھی نہیں ہو رہے، تمہیں ذرا سا اللہ کا خوف خشیت نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا او اشد قسوہ، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے تمہارے دل۔ اللہ نے پتھر سے زیادہ سخت کیا چیز ہوتی ہے بتاؤ پہلے؟ پتھر زیادہ سخت ہوتا کہ لوہا زیادہ سخت ہوتا؟ نہیں معلوم؟ ارے پتھر کو پتھر پہ ماریں گے تو پتھر پھٹ جائے گا، لوہے کو لوہے پر ماریں گے تو لوہا ٹوٹے گا کیا؟ نہیں ٹوٹے گا نا۔ تو پتہ چلا کہ پتھر سے زیادہ سخت تو لوہا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے یوں کیوں نہیں کہا کہ تمہارے دل لوہے سے زیادہ سخت ہو گئے، پتھر سے کیوں بولا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوہے کو پگھلاؤ نا تو پگھل جاتا، آگ میں تپاؤ نا تو تپ جاتا، اثر قبول کر لیتا لوہا۔ لیکن پتھر کو آپ ڈالیں گے آگ میں تو پتھر اثر قبول نہیں کرتا۔ پتھر آپ کتنا بھی اس کو بھگونے میں ڈال کر پگھلاؤ، وہ پتھر ہی رہے گا، پگھلے گا نہیں۔ تو اللہ قرآن کے اندر وعدے اور وعید کے ذریعے ہر زمانے کے لوگوں کو، خاص کر مسلمانوں کو ڈراتے ہیں۔ تو جن کے دل نرم ہوتے ہیں وہ اس کا اثر لے کر ڈر جاتے ہیں کہ اتنا بھیانک عذاب، اتنی اچھی جنت، اثر لے لیتے ہیں۔ لیکن اگر جس کا دل پتھر کی طرح ہو جائے وہ اثر نہیں لیتا، لوہے کی طرح ہو تو لوہے کو آگ دکھاؤ تو نرم پڑ گیا، تو دل نرم ہوا، اس کو وعدہ اور وعید سناؤ تو اثر لے لے گا کہ نہیں مجھے تو گناہ چھوڑنا ہے۔ اچھا ایک بات یہ سمجھتے چلیے کہ قساوت کیسے کہتے کسے ہیں؟ قساوت ثم قست قلوبکم، دل کی بیماریوں میں سے ایک بیماری کا نام ہے قساوت۔ جیسے ڈاکٹری لائن میں ایک بیماری ہے نا دل کی، کیا دل میں سوراخ ہو گیا، ہول ہو گیا، اٹیک ایک بیماری ہے، دل رک گیا چلنا، تو یہ ظاہری بیماریاں ہیں۔ ایسے ہی ایک اندرونی بیماری ہے جو دل کو لگتی ہے، تو دل کو لگنے والی بیماریوں میں سے ایک بیماری کا نام ہے قساوت۔ اور یہ بیماری اتنی سخت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیماری سے بچنے کے لیے دعا فرمائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من القسوۃ والغفلۃ، اے اللہ میں دل کی سختی اور دل کی غفلت سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں، میرے دل کو سخت نہ فرما۔ تو دل کی قساوت یہ ہے کہ دل میں رحم کا مادہ نہ رہے، دل میں نرمی نہ رہے۔ جس کے دل میں نرمی نہیں ہے، جس کے دل میں رحم نہیں ہے، اس کا دل پتہ چلا کہ سخت ہو گیا۔
پھر کیا ہوتا ہے جب دل سخت ہوتا اس کا اثر کیا ہوتا؟ تو پھر اس دل میں خواہشات جنم لیتی ہیں، امیدیں پنپتی ہیں۔ ایسے بھی نہیں سمجھ میں آ رہا؟ ایک ہوتا ہے اچھا جانور، مثال کے طور پر بکری ہے، بکری، زندہ بکری پر کتا، سور، چیل، کوا بیٹھتا ہے کبھی؟ اسی بکری کو مار دو، مارنے کے بعد وہ سڑ گئی، گل گئی، تو سڑی گلی ہوئی چیز پر جتنے گندے جانور ہیں، کتا بھی آئے گا، سور بھی آئے گا، کوا بھی آئے گا، تو گلی ہوئی سڑی ہوئی چیزوں پر گندے جانور آ کر بیٹھتے۔ گلی پاخانہ ہوتا ہے نا، پاخانہ، اس پر اچھی مکھی نہیں بیٹھتی۔ کون سی مکھی بیٹھتی ہے اس پر؟ گندی مکھی بیٹھتی ہے۔ تو دل جب سڑ جاتا ہے نا، دل بھی سڑتا ہے۔ مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، آدمی اور مچھلی جو سڑتی ہے منہ کے طرف سے سڑنا شروع ہوتی۔ مچھلی آپ نے لایا اور اس کو حفاظت سے تل کر نہیں رکھا، چھوڑ دیا ایسے ہی، تو وہ سڑنا شروع ہوگی۔ تو اس کی ابتدا ہوتی ہے منہ کی طرف سے، منہ سڑے گا، پھر اس کے بعد پیٹ سڑے گا، پھر دم تک پہنچتی ہے سڑتے سڑتے۔ آدمی کہاں سے سڑتا؟ آدمی کہاں سے سڑتا؟ آدمی سڑتا ہے ظاہر، بعد میں سڑتا، دل پہلے سڑ جاتا۔ اس لیے ظاہر میں تو ایسے آپ کو لوگ نظر آئیں گے، گال پر ایک بھی پھنسی نہیں، بال ایک بھی گرا ہوا نہیں، لباس ایک دم ٹپ ٹاپ ہے، لیکن زبان چل رہی ہے تو گالیاں، نظر ایسی ہے کہ اپنی بہن بیٹی کے علاوہ دنیا کے اندر جتنی عورتیں ہیں سب کو خواہش بھری نگاہ سے دیکھ رہا، اس کا دل سڑا ہوا ہے، اسی لیے گندے کام کر رہا۔ تو جس دل میں گندگی پن پہ، جس دل میں برے خیالات آئے، وہ آدمی سمجھ جائے کہ میرے دل کو مرض لگ گیا ہے، سڑن والا کینسر ہو گیا ہے میرے دل کو، اگر اس کا علاج نہیں کروں گا تو دھیرے دھیرے پورا سڑ جائے گا، اور جب پورا سڑے گا تو پھر حق بات سمجھ میں آئے گی نہیں۔ حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدمی جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ ایک گناہ کیا تو ایک سیاہ نقطہ لگ گیا، تو ایک سیاہ نقطہ آدمی کو بے چین کرتا ہے۔ جیسے یہ سفید لباس ہے، اس پر تھوڑی سی گندگی صاف نظر آئے گی، تو دل بالکل صاف اللہ نے بنائے ہیں، ایمان کی نور سے اس کو منور کیا ہے، اس میں جب ایمان کا نور چمکتا ہے، ایک گناہ ہوا تو اس کو بے چین کرتا، توبہ کر لے، گناہ ہو گیا، اس نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا۔ حدیث میں دوسرا گناہ کرتا ہے، وہ دھبا دل کا جو لگا ہے وہ بڑھ جاتا ہے، تیسرا کرتا ہے اور بڑھ جاتا ہے، اور بڑھ جاتا ہے، اور بڑھ جاتا ہے، گناہ کرتے کرتے ایک وقت آتا ہے آدمی کا دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے، پورا کالا ہو جاتا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا اس کی مثال ایسی ہے، اس دل کی مثال ایسی ہو جاتی ہے جیسے الٹا برتن، مگا ہے، الٹا کر دو، اب اس میں پانی ڈالو، آپ دودھ ڈالو، جوس ڈالو، جائے گا اس میں؟ ہے تو برتن لیکن اس پہ سے سرک کر باہر چلے جائے گا۔ تو دل جب سخت ہوتے ہیں تو پھر علماء، عوام، مبلغ کی بات تو بہت دور کی بات، نبی کی بات بھی اس کے برتن پہ سے سرک کر چلے جاتی۔ اسی لیے دل کو نرم کرنا، دل کو بنانا، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ دل بدل گئے تو سب کچھ بدل جاتا۔ دنیا میں جو ایجوکیشن کا سسٹم ہے نا، مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ پہلے اللہ کی ذات اور صفات میں عقائد کے لحاظ سے کچھ گڑبڑی کر رکھی تھی انہوں نے، پڑھنے لکھنے میں بہت ہوشیار تھے، جید تھے، تو انہوں نے لکھا اپنی آپ بیتی میں، مختصر یہ جدید تعلیم کا اثر کیا پڑتا؟ دل بدل جاتے ہیں تعلیم بدل جانے سے، دل بدل جاتے ہیں تعلیم بدل جانے سے۔ دیکھ لو آپ منع نہیں ہے ایجوکیشن پڑھانا، عصری تعلیم، لیکن اس کی نگرانی ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ عصری تعلیم کے چکر میں قرآنی تعلیم یہ ہاتھ سے چلے جائے، جیسا کہ اس زمانے میں جا رہی ہے۔ تو دل، اسی لیے آپ دیکھو دنیا والوں کی یا پھر باطل کی کوشش، بچہ پیدا ہوا ابھی اس کو دھوتے نہیں آتا، پیشاب کا بولتے نہیں آتا، کھینچ کے نرسری میں لے کر چلے گئے، تم ٹینشن مت لو، ہم دھلا دیں گے، ہم پہنا دیں گے۔ ایک عورت رکھ لی انہوں نے اسکول میں،
کہ تمہارے بچے کا پیشاب پخانہ ہم صاف کریں گے، بچہ دے دو۔ معلوم ہے کہ دل ایک مرتبہ ہمارے پاس آ گیا، بدن تم رکھو، بدن ہم کو نہیں ہونا، دل تمہارا ہمارے پاس ہونا۔ تو مسلمانوں کا اس زمانے میں دل غیروں کے پاس گیا ہوا ہے، دل میں اللہ نہیں بستا ہے، دل میں رسول اللہ نہیں بستے ہیں، دل میں صحابہ نہیں بستے ہیں، دل میں اللہ والے نہیں بستے ہیں، غیر اللہ بسا ہوا ہے۔ جسم مسلمان معاشرے میں اور مسلم محلے میں گھوم رہا کہ میں مسلمان ہوں، لیکن دل بنا ہوا ہے اندر سے۔ تو اس لیے دل کو بنانا بہت ضروری ہے۔ دل بنے گا تو آدمی ظاہر میں خود بخود بنتے جائے گا، دل بنے گا تو آدمی ظاہر میں خود بخود بنتے چلا جائے گا۔ تو قساوت کی بات چل رہی تھی، دل کی سختی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، فرمایا یا رسول اللہ میرا دل بڑا سخت ہے، آپ مجھے علاج بتاؤ۔ بھائی بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ دل میں برے خیالات آ رہے ہیں تو یہ سمجھ جاؤ کہ اپنا دل بیمار ہے، اور بیماری ابھی چھوٹی ہے، بعد میں کینسر بن جائے گی تو علاج مشکل ہو جائے گا، دشوار نہیں ہوگا لیکن مشکل ضرور ہو جائے گا، ناممکن نہیں ہوگا لیکن مشکل ضرور ہو جائے گا۔ تو پہلے جلدی سے پکڑ لو بیماری، علاج شروع کر دو۔ جیسے صحابی آئے، فرمایا یا رسول اللہ میرا دل بڑا سخت ہے، کچھ علاج بتلا دو، میرے دل میں نرمی نہیں۔ جس کے دل میں نرمی ہے، مخلوق خدا سے محبت کا جذبہ ہے، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ ہے، لوگوں کو نفع پہنچانے کا جذبہ ہے، اس کا دل نرم ہے۔ تمام نبیوں کے دل نرم تھے، تمام صحابہ کے دل نرم تھے، تمام اللہ والوں کے دل نرم ہوتے ہیں۔ جس کا دل نرم نہیں ہے وہ اللہ والا نہیں ہے۔ تو خیر پوچھ رہے یا رسول اللہ میرا دل بڑا سخت ہے، علاج بتلاؤ۔ حضور نے فرمایا یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو، غربا مساکین کو کھانا کھلاؤ، تمہارا دل بھی نرم ہو جائے گا۔ آپ سب سے ماہر ڈاکٹر تھے۔ یتیم آپ کو ابھی پتہ نہیں ہے کہ جس کے ماں باپ مر جاتے ہیں، خاص طور سے باپ مر جاتا ہے، اس بچے پر کیا گزرتی۔ جب بار بار تم اس کے سر پر ہاتھ پھیرو گے تو تمہیں سمجھ میں آئے گا، اللہ تمہارے دل میں رحم ڈالے گا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ تم یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو، دوسرا یہ کہ غربا مساکین ان کو تم کھانا کھلاؤ، ان کی پرورش کرو، اس سے اللہ تمہارے دل میں بھی نرمی ڈال دے گا، تمہاری دل کی سختی کو ختم کر دے گا۔ یتیم پسند نہیں آتے ہمارے زمانے میں، غربا مساکین کو کھلانا اچھا نہیں لگتا، پہچان والے غریب کو کھلانا اچھا لگتا۔ پہچان والا غریب ہے تو اس کی دعوت ہوگی، 10 جنوں میں بات کرے گا نا، اور جو پہچان والا غریب نہیں ہے اس کو دینا بھی پسند نہیں کرتے، چلو نکلو یہاں سے، اس لیے کہ تم کو دیں گے نہ تم ہم کو پہچانتے نہ ہم تم کو پہچانتے، تو ہمارا نام کہاں سے ہوگا؟ سارا کام ہمارا نام کے لیے۔ تو حضور نے علاج بتلایا دل کی سختی کا۔ تو دل جب بنتے ہیں، اسی لیے علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے، اللہ نے دل بھی 3 طریقے سے بنائے ہیں۔ ایک علماء راسخین کے دل، ایک علماء ربانیین کے دل، اور ایک عام عبادت کرنے والے زاہد اور عابد لوگوں کے دل۔ جو علماء راسخین ہوتے ہیں ان کے دلوں کی مثال ایسی ہے جیسے ندی بہتی ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچاتی۔ یہ جو ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں نا، تو ہم پر وہی نہیں نازل ہو رہی، یہ علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا، سب دنیا چھوڑ دی بیٹھے ہوئے کہ اس آیت کا کیا مطلب، اس آیت کا کیا مطلب، عربی کی کتابوں بھر دی لکھ کر۔ علماء راسخین قرآن کا صحیح آیت کا کیا مطلب بھر دی کتابیں لکھ کر، اس کو پڑھ کر ہم آپ کو سنا رہے۔ تو ایک علماء راسخین جن کے دلوں سے علم کی نہریں، علم کی ندیاں بہتی ہے، اور جس سے پوری دنیا کے مسلمان علم کے لحاظ سے فائدہ اٹھا رہے۔ دوسرا علماء ربانیین جن کے دلوں کی مثال ندی کی سی نہیں ہے، نہر کی سی ہے، یعنی کم مخلوق فائدہ اٹھا رہی لیکن اٹھا رہی۔ اور تیسرے عام مسلمان، وہ جو عبادتوں میں لگے ہوئے ہیں، ریاضتوں میں لگے ہوئے ہیں، مجاہدوں میں لگے ہوئے ہیں، وہ بھی فائدہ اٹھا رہے۔ تو دلوں کی اس طریقے سے بھی، علم کے لحاظ سے بھی 3 قسمیں، ایسے ہی آدمی کی رونے کے اعتبار سے بھی 3 قسمیں۔ کائے کے لحاظ سے آپ کو بعض لوگ ایسے ملیں گے جو ذرا سا اللہ کا تذکرہ کرو، رسول اللہ کا تذکرہ کرو، آٹومیٹک ان کی آنکھیں آنسو بہانا شروع کر دیتی۔ ہمارے ناظم صاحب، مولانا سلمان صاحب، مولانا سعد صاحب کے خسر سسرے ہمارے استاد بھی ہیں،
تھوڑی تھوڑی بات پہ اتنا روتے تھے کہ روتے روتے ان کی آنکھوں میں گٹے پڑ گئے تھے، آنسو گرتے گرتے۔ اکولے میں نہیں ملے گا تم کو کوئی ایسا کہ رونے کی وجہ سے، یہاں تو اپنے یہاں تو رونے ہی نہیں آتا، مارکیٹ سے رونا ختم، تو اتنا روتے تھے۔ ابھی اگر دیکھنا ہے آپ کو تو ایک مولانا عبد الحنان صاحب ہیں، پڑوس کے ملک کے، یوٹیوب چینل بھی ہے ان کا، بیانات بھی آتے رہتے، وہ بیانات جب بھی کرتے ان کی آنکھوں سے ہمیشہ آنسو جاری رہتے۔ تو بعض لوگ ایسے رہتے ہیں جو رونے والے، اللہ نے ان کو آنکھ ایسی دی ہے کہ وہ روتے ہیں اللہ کی ذکر میں، اللہ کی یاد میں، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اتنا تو نہیں روتے، تھوڑا سا کم روتے، رونے کے لحاظ سے دوسری قسم، کبھی کبھار کسی نے مار دیا تو رو رہے، یا اللہ نے حالت ایسے ڈالے کہ کچھ بن نہیں پا رہا، اب مصلی پہ بیٹھ کر، مسجد میں بیٹھ کر، گھر کے کونے میں بیٹھ کر یا صاحب کے پاس بیٹھ کر رو رہا، آنکھوں سے آنسو بہا رہا، دوسری قسم، روتا ہے لیکن کم روتا ہے۔ تیسرا آدمی وہ ہے جو روتا تو نہیں ہے لیکن رونے جیسی شکل بناتا ہے، دعا مانگ رہا، آنسو نہیں آ رہے، آنسو نہیں آنا اچھی بات نہیں ہے، اس لیے حضور نے فرمایا جب اللہ سے مانگو تو رونا نہیں آتا تو رونے والوں کی سی شکل بناؤ، یہ اللہ کو پسند ہے، گڑ گڑانا، منہ بنانا، یہ اللہ کو پسند ہے۔ تو تیسری قسم لوگوں کی وہ ہے رونے کے لحاظ سے جن کے بیچاروں کے آنسو تو نہیں نکلتے ہیں لیکن وہ رونے جیسی شکل بنا لیتے ہیں، یہ بھی محبوب ہے۔ جیسے پتھر تھا نا، پانی تو نہیں نکال رہا لیکن اللہ کے خوف سے ڈر تو گیا، گر تو گیا، ایسے دل کم سے کم اللہ کے خوف سے رونے کی سی شکل بنا لے۔ جن لوگوں کے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، کل قیامت کے دن، حدیث پاک ہے، کل قیامت کے دن جہاں جہاں اس کا آنسو اس کے چہرے پر لگا ہوگا، اللہ نے اتنے حصے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ آنکھوں کے آنسو میں وہ تاثیر ہے جو کسی چیز میں نہیں ہے، جہنم کی آگ کو کوئی چیز بجھا نہیں پائے گی، لیکن اللہ نے انسان کا آنسو ایسا بنایا ہے کہ جب وہ بہا دے تو اللہ جہنم کی آگ کو بھی وہاں تک پہنچنے نہیں دیتے۔ اس لیے رویا کرو اللہ کے سامنے۔ ایک بات، دل سخت کیوں پڑتے ہیں؟ دل کی سختی کا مسئلہ ہے، دل سخت پڑ جائے، جیسے بنی اسرائیل کے دل سخت پڑ گئے تھے، تو حق بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، معجزات سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، تو پھر آخر دل سخت پڑتے کیسے ہیں یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے۔ ایک حدیث ہے حضور کی، فرمایا لا تکسر الکلام بغیر ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے علاوہ کثرت سے بات چیت مت کیا کرو۔ سنو غور سے، اللہ کے ذکر کے علاوہ کثرت سے بات چیت مت کیا کرو۔ کثرت سے بات چیت کرنا آدمی کے دل کو سخت کر دیتا ہے، اور جب آدمی کا دل سخت ہو جاتا ہے تو وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ کثرت سے بات چیت کرنا، اب یہاں بنی اسرائیل نے کثرت سے کیسے بات چیت کی؟ اللہ کا حکم نازل ہو رہا ہے تورات پر عمل کر لو، اس میں بھی بات چیت شروع کر دی، کیسے عمل کریں، کیا نہ کریں۔ اللہ کا حکم نازل ہو رہا ہے گائے کو ذبح کر دو، اس میں بھی بات چیت شروع کر دی۔ اللہ کا حکم نازل ہو رہا ہے، پوری بنی اسرائیل کے واقعات اٹھا کر دیکھیں گے تو کثرت سے کلام، فالتو چیزیں، فالتو باتیں، تو فالتو باتیں جو کرتا ہے اللہ اس کے دل کو سخت کر دیتے۔ بات کا اثر پڑتا، آدمی بولتا ہے تو اسی لیے زیادہ بولنا نہیں چاہیے، جو برتن خالی رہتا وہی بچتا، اور جو بھر جاتا اس میں سے آواز کم آتی۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین کی باتیں بولتے تھے، باقی خاموش رہتے تھے، فکر آخرت میں بیٹھے رہتے تھے۔ صحابہ کی بھی یہی حالت ہوتی، اللہ والے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، بہت کم بات کرتے ہیں۔ اسی لیے ایک مرض جو ہم میں بھی ہے، زیادہ نہیں بولنا، دین کی بات بھی زیادہ نہیں کرنا، لمبی نہیں کرنا، دین کی بات بھی مختصر کرنا۔ دین کی بات بھی، ابھی اگر میں 2 گھنٹے لے کے بیٹھ جاؤں تو اب آپ پھر گھڑی دیکھیں گے بار بار، جیسے جمعے میں دیکھتے نا بعض لوگ کہ بھئی 2 کے اوپر چلے گیا کاٹا، حالانکہ سب معلوم ہے کہ اچھی بات ہو رہی ہے، صحیح بات ہو رہی ہے، سب اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آدمی کا مزاج ہے، ایک لمٹ ہے اس کی، تو دین کی بات بھی کٹ شارٹ میں ہونا چاہیے۔ خیر الکلام ما قل و دل، سب سے بہتر بات وہ ہے جو قلیل ہو لیکن مدلل ہو، محقق ہو۔
تو دین کی بات بھی اسی لیے تبلیغ میں سکھاتے، جاؤ تو پیستے مت بیٹھو بات کرتے ہوئے، سارا وہیں گھول دے رہے پورا اس کے سامنے، ڈبل سے ملتے ہی نہیں پھرو، مختصر سی بات کرو، مختصر سی بات کرو، بیانات مختصر سے کرو۔ تو خیر بات کیا کریے، تو دین کی بات کے بارے میں بول رہے ہیں ہم آپ کو، تو دنیا کی بات مختصر کیا کرو، بغیر ضرورت کے کرو ہی مت۔ دنیا کی بات ابھی تو معاشرے میں ایسا بنا ہوا ہے کہ باتیں کرتے ٹائم معلوم نہیں پڑتا، 1 گھنٹے 2 گھنٹے تراویح میں ساری چیزوں میں معلوم پڑتا، باتوں میں اتنی باتیں کر رہے، اتنی باتیں کر رہے، باتیں بھی تولی جائیں گی۔ تو دل سخت کیوں پڑتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کثرت کلام سے دل سخت ہوتے ہیں۔ ہاں اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے ذکر میں سارا دین آ گیا، قرآن کی تلاوت ہے، کسی کو دین کی بات سمجھانا ہے، دعوت دینا ہے، تو پھر اس میں گنجائش ہے، باقی خاموش رہو، تو اس سے تمہارے دل سخت نہیں ہوگے۔ بنی اسرائیل کے دل اسی وجہ سے سخت پڑ گئے تھے کہ بولتے بہت تھے وہ لوگ۔ آج امت مسلمہ کے دل بھی اسی لیے سخت ہیں، ان کو دین کی بات، نبی کی بات سمجھ میں اس لیے نہیں آتی کہ ساری دنیا کی باتیں کرتے ہیں، کثرت سے باتیں کرتے ہیں، تو اللہ نے دل سخت کر دیے، اور دل سخت ہوتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، تو اللہ اس پر مہر لگا دیتے ہیں۔ تو 3 باتیں معلوم ہی ہم کو دلوں کی سختی کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے۔ ایسے ہی علم دل ایک برتن ہے، دل کیا ہے؟ ایک برتن ہے، برتن ہونے کے لحاظ سے بھی دل کی 3 قسمیں۔ علم کی بارش ہوتی نبی کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، علماء کے ذریعے، بیانات کے ذریعے، دعوت کے ذریعے علم کی بارش ہوتی۔ بارش کا فائدہ یہ ہے کہ وہ سبزہ اگائے، زمین سے غلہ اگائے، تو غلہ اگانے کے لحاظ سے، وہ برتن کے لحاظ سے، زمین ہونے کے لحاظ سے دل کی 3 قسمیں۔ حضور کی حدیث ہے آسمان سے پانی برسا، ایک زمین وہ ہوگی جس نے آسمان کے پورے پانی کو جذب کر لیا، جیسے کھیتی ہوتی، پورا پانی چلا گیا زمین میں، اور وہ زمین کے ذریعے سے پوری زمین کے اندر پھیل گیا، جہاں بھی بور مارو پانی نکل رہا، سب اس پانی سے فائدہ اٹھا رہے۔ ایک دل ایسا ہے، اللہ ہدایت کا نور برساتے ہیں علم کے ذریعے، اور لوگوں کے دل اتنے ملائم اور نرم ہوتے ہیں کہ ادھر بولے ادھر سمجھ میں آ گیا، جیسے اللہ کے نبی بول رہے، اور صحابہ کا دل اللہ نے ایسے کر دیا، اللہ کے نبی نے ایسے بنا دیا تھا کہ حضور بولتے تھے وہ فوراً سمجھ میں آ جاتا تھا۔ تو برتن ایسا صحابہ کا بالکل جیسی علم آیا پورا لپک لیا۔ ایک یہ دوسرا، اللہ کے نبی نے فرمایا زمین کی دوسری قسم ایسی ہے، لینے کے لحاظ سے پانی آسمان سے برسا، زمین نے پورا نہیں جذب کیا، لیکن تھوڑا سا گڈھا یا حوض اس طریقے سے زمین پہ، جیسے راستہ خراب ہے تو راستے میں گڑھے بنے ہوئے ہیں، زمین میں گڈھا بنا ہوا ہے، تالاب ہے، اس میں پانی رک گیا، اس سے پورے اکولے والے فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ کتنے لوگ فائدہ اٹھائیں گے؟ تھوڑے سے لوگ۔ ایسے ہی بعض لوگوں کا دل ایسا ہوتا ہے، اللہ اس میں علم ڈالتے ہیں لیکن اس سے فائدہ تھوڑوں کو ہو رہا۔ تیسرا وہ ہوتا ہے بارش ہوئی، موسلا دھار بارش ہوئی، لیکن زمین سخت ہے، بہا پانی نکل گیا۔ اللہ ایسے برتن سے اور ایسے دل سے ہماری حفاظت فرمائے کہ بار بار بیانات سنتے ہیں، بار بار اللہ اس کے رسول کا کلام سنتے، اندر نہیں اتر پا رہا، تو اندر نہیں اتر پا رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دل سخت بنے ہوئے۔ تو اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ دل کی سختی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس میں ایک اشکال ہوتا، اعتراض ہوتا، وہ یہ ہے کہ اللہ نے پتھر کو یوں فرمایا کہ وہ اللہ کے ڈر سے گر جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں پتھر بے جان ہے، تو پتھر جب بے جان ہے، اس میں جان نہیں ہے، تو اس کو اللہ کا ڈر کیسے محسوس ہو گیا؟ نہیں سمجھ میں آیا۔ پتھر بے جان چیز ہے، جیسے کالم ہے، تو یہ اپنی بات تھوڑی سن رہا، اس کو اپن بولیں گے سرک جا تو سرک جائے گا کیا؟ نہیں سرکے گا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ پتھر بعض مرتبہ اللہ کے ڈر سے گر جاتے ہیں، تو پتھر تو بے جان ہے، اس نے اللہ کا اثر کیسے لے لیا، اس میں کیسے اللہ کا خوف ہے؟ اس کو سمجھانے کے لیے 2 باتیں۔ پہلی بات تو ایک سمجھنے کی یہ ہے کہ ایک رہتا مخلوق کو سمجھنا، جیسے ہم بھی مخلوق ہے، پتھر بھی مخلوق ہے، درخت بھی مخلوق ہے، ہم کیا کہہ رہے ہیں درخت سمجھ لے، درخت کیا کہہ رہے ہیں ہم سمجھ لے، یہ محال ہے۔
یہ ہمارے لیے محال ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ یعنی مخلوق کا مخلوق سے واسطہ، یہ تو دشوار ہے تھوڑا سا، لیکن مخلوق کا خالق کے ساتھ واسطہ یہ دشوار نہیں ہے۔ ہر مخلوق کا اپنے خالق کے ساتھ ضرور واسطہ ہے۔ تو پتھر بھی مخلوق ہے، تو پتھر کا بھی اللہ جو خالق ہے اس کے ساتھ واسطہ ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی، اب اس پر دلیلیں سنو۔ قرآن خود کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ جتنی چیزیں ہیں، إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ سب کے سب اللہ کے حمد کی تسبیح پڑھتے ہیں۔ یہ بات اس لیے سمجھانا پڑ رہی کہ وہی جو کل بولے تھے ہم نے، سائنسداں بولتے کہ پتھر تو بے جان ہے، اب کے نہیں، پرانے بولتے تھے، اب تو سب سمجھ میں آ رہا کہ نہیں، دنیا کے باریک سے باریک ذرے میں بھی کچھ نہ کچھ حیات کے اثرات ہیں۔ اب جدید سائنس اس کے قائل ہونے لگی، پہلے والے نہیں مانتے تھے، پہلے کہتے تھے بے جان ہے، لیکن اب قائل ہونے لگی کہ ان میں بھی کچھ جان ہے۔ قرآن نے تو 1450 سال پہلے کہہ دیا تھا، کیا کہہ دیا تھا؟ دنیا کی ہر چیز میں کچھ نہ کچھ جان ہے، کچھ نہ کچھ حص ہے، تو پتھر میں بھی حص ہے۔ خود قرآن کہتا ہے جتنی کائنات کی چیزیں ہیں سب اللہ کی تسبیح پڑھتی ہیں۔ دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ ہر چیز جو ہے کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر چیز کو اپنی نماز بھی معلوم ہے اور تسبیح بھی معلوم ہے۔ اس لیے ڈرنا نہیں چاہیے کہ یار ہم پر ہی نماز ہے، نہیں، ہر مخلوق پر نماز ہے، لیکن اس کی نماز کا طریقہ الگ ہے۔ تو ہر مخلوق نماز بھی پڑھتی ہے، ہر مخلوق تسبیح بھی کرتی ہے۔ کیا اچھا ہو کہ ہم بھی پابندی سے نماز پڑھیں، تسبیح کریں۔ یہ تو قرآن، اور اس طریقے سے سورہ زلزال جو ہے اس میں اللہ زمین کو خطاب کر کے فرمائیں گے قیامت کے دن، یومئذ تحدث اخبارہا، زمین خبر دے گی۔ ابھی تو ہم بول رہے کہ زمین مکی ہے، بے جان ہے، مولوی صاحب زمین تھوڑی بولتی، اللہ کہیں گے بول، زمین بولنا شروع کرے گی۔ پتہ چلا کہ زمین میں بھی کچھ حص ہے، اس کا اپنے خالق کے ساتھ کنیکشن اور واسطہ ہے۔ احادیث میں آئیں گے تو احادیث میں تو ڈھیر سارے دلائل مل جائیں گے آپ کو، صحیح حدیث کے ذریعے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر پہلے ممبر نہیں بنا ہوا تھا، تو ایک کھجور کے درخت کی جڑ تھی، شاخ تھی، اس کو سہارا لے کر آپ خطبہ دیا کرتے تھے، اس پر ٹیکا بھی لگایا کرتے تھے۔ صحابہ نے ممبر بنا دیا، تو جس روز حضور ممبر پر تشریف فرما ہوئے خطبہ دینے کے لیے، تو دیکھا، پوری مسجد نے دیکھا کہ ایک ستون جو ہے وہ ایسے رو رہا ہے جیسے اونٹنی بلبلا کر روتی ہے۔ سب دیکھ رہے ہیں کہ اس استوانہ حنانہ اس کا نام ہے، حنانہ ستون، وہ رو رہا ہے۔ حضور اپنے ممبر سے اترے اور اس کو ایسے گلے لگایا جیسے بچے کو گلے لگاتے، تو خاموش ہو گیا۔ تو ہم تو کہہ رہے تھے کہ درخت بے جان ہے، تو پھر درخت رو کیسے رہا؟ پتہ چلا کہ اس میں جان ہے، وہ بھی اپنی کچھ نہ کچھ حص رکھتا ہے۔ حضور ایک مرتبہ پہاڑ پر، احد پہاڑ پر موجود ہے، ابو بکر بھی ہے، عمر بھی ہے، عثمان بھی ہے۔ پہاڑ جنبش کرنے لگا، ہلنے لگا۔ حضور نے پیر مار کر کہا کہ ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ حضور پہاڑ کو بول رہے، تو اگر پہاڑ سن نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا، تو حضور کا یہ کلام لغو ہوتا، بے فائدہ ہوتا، اور حضور بے فائدہ بات نہیں کرتے۔ تو پتہ چلا کہ جمادات، ان میں بھی جان ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ درجے میں۔ ایک حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے وہ پتھر اچھے سے یاد ہے مجھے نبوت ملنے سے پہلے جس کے پاس سے میں گزرتا تھا، تو وہ پتھر مجھے سلام کرتا تھا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پتھر سے آواز آ رہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے، تو پتھر تو بے جان ہے، پھر کیسے بول رہا؟ اور حدیث صحیح ہے، پتہ چلا کہ کچھ نہ کچھ جان ہے۔ تو ایک دلیل نہیں، ہزاروں دلیلیں آپ کو مل جائیں گی جو اس بات کی صداقت ہے کہ اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں، اللہ نے ان میں بھی کچھ حص رکھی ہیں، اور وہ بھی اپنے خالق کو، اپنے مالک کو پہچانتی ہے۔
تو لہذا پتھر بھی اللہ کے اثر کو قبول کر لیتا ہے، اس لیے پتھر بھی گر جاتا ہے۔ اور گرنے سے کیا ہوتا معلوم؟ آخری بات، گرنے سے اللہ کا قرب مل جاتا۔ ڈر کر گرا، اللہ کا قرب ملا۔ ڈر کر پتھر کیا ہوا؟ ہر پتھر نہیں گرے گا، ڈر کر گرا، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے ڈر کر پتھر گرا، اللہ کا قرب ملا۔ وسجد واقترب، آدمی حدیث میں ہے، قرآن کی آیت ہے، وسجد واقترب، سجدہ کرو اللہ سے قریب ہو جاؤ۔ آدمی سجدے میں گرا کہ اللہ کے قریب ہوا۔ اس لیے ایک حدیث میں اللہ بندے کے سب سے زیادہ قریب اس حالت میں ہوتے ہیں جب بندہ سجدے میں ہوتا۔ سجدے کی حالت میں بندہ اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ گر گیا، اور اللہ کو انسان کا گرنا پسند ہے، لیکن اللہ کے سامنے، لوگوں کے سامنے نہیں۔ کس کے سامنے؟ مسلمان غیر اللہ کے سامنے گر رہے ہیں تو اللہ نے ان کو ویسے ہی گرا دیا۔ اللہ کے سامنے گرو، اللہ دوسروں کے سامنے اٹھا دیں گے۔ اللہ کے سامنے گرو گے تو اللہ اس گرنے کی وجہ سے اپنا قرب دے دیں گے۔ تو بہرحال یہ آیت جو ایک آیت ہی پڑھی گئی تھی آج، اس میں کچھ فوائد، اپنے دلوں کو درست کرنے کے لیے کچھ علاج، اپنے دل کی سخاوت معلوم کرنے کے لیے کچھ باتیں کہ دل کیسے سخت ہوتے ہیں، اور دل سخت ہوتے ہیں تو پھر ہدایت کا نور اندر نہیں جاتا، اور جب ہدایت کا نور اندر نہیں جاتا تو آدمی کے لیے عمل کرنا دشوار ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے دل کی نرمی کے لیے اللہ سے بار بار دعائیں کریں، یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیریں، غریب مسکینوں کو بار بار کھانا کھلائیں، اللہ سے روزانہ دعائیں مانگیں کہ اللہ میرے دل کو نرم فرما دے، میرے دل کی سختی کو دور فرما دے، میرے دل کی قساوت کو دور فرما دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، غلطی کوتاہی کو اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔